یہ آپ جتنے حضرات یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سب کے کارڈز ہیں، سب کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ سب، یہ دیکھیں سب موجود ہیں یہاں پر، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جن کو میں دے سکی ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیا، جن کو میں اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکی وہ یہ سمجھیں کہ یہ ان کا حق انشاءاللہ تعالی ان تک آج ابھی تھوڑی دیر میں پہنچے. مجھے ذرا بات کرنے دیں، سیکیورٹی پیچھے سے پلیز ذرا ہٹ جائے، مجھے لوگوں کو دیکھ کے بات کرنے دیں پلیز. راستے میں نہ کھڑے ہوں، میں بات کرنا چاہتی ہوں سب کو دیکھ کے. اکاڑا کے میرے بھائیوں بہنوں، میں آج اللہ تعالیٰ کی حضور صدقے دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاریخ کے بدترین سیلاب کے بعد اتنی جلدی آج یہ دن دکھایا ہے کہ جس میں میں اپنے سیلاب سے جو متاثرہ افراد ہیں، خاندان ہیں، ان کی بحالی کا آج سے الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا، اور نہ صرف یہ کہ 3 دریا جو ہیں وہ بپھر گئے، ستلج، چناب، راوی، اور انہوں نے اپنے ارد گرد جو شہر تھے ان کو ڈبو دیا، بلکہ 3-4 ماہ کی مسلسل بارشوں میں کی وجہ سے جو ہمارے شہر ہیں، ہمارے دیہات ہیں، وہ زیر آب آ گئے اور لوگوں کا، شہریوں کا نقصان ہوا، جانیں ضائع ہو گئیں 100 کے قریب، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا، کچے گھر بہہ گئے، جانور بہہ گئے اور فصلوں کا نقصان ہوا. وہ جو قیامت کا سماں تھا وہ آج بھی میں جب یاد کرتی ہوں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب میں وہ یاد کرتی ہوں میرے بھائی اور بہنوں تو میرا دل دہل جاتا ہے. جو میں نے قیامت کے مناظر دیکھیں پنجاب میں، وہ بہت ایک تکلیف دہ مناظر تھے. لوگ اپنے گھروں کو اجڑتا ڈوبتا دیکھ کر ٹینٹوں میں، خیموں میں، یا جو ان کے لیے ریلیف کیمپس تھے اس کے اندر رہائش پذیر تھے. تو میں نے اپنے دل میں تہیہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی پانی اترتا ہے، جیسے ہی سیلاب کا پانی ختم ہوگا، اس دن سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیلاب میں جو گھرے آفت زدہ خاندان ہیں ان کی بحالی کا سلسلہ شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج ہم پہلے چیکس جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں. آپ سب ان خاندانوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ تکلیف دیکھی ہے، جنہوں نے یہ قیامت کے مناظر دیکھے ہیں، اور نہ صرف دیکھے ہیں بلکہ اپنے اوپر محسوس کیے ہیں. اور کسی کا، میں ابھی بات کر رہی تھی جن کو چیکس دے رہے تھے، کسی کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے، کسی کے جانور بہہ گئے، کسی کی جو پکا گھر تھا وہ گر گیا، کسی کے کچے گھر تو بالکل بہہ گئے سیلاب کے پانی میں. لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی اپنے گھروں میں آبادی کا سفر شروع ہو گیا ہے. اور آپ کو سب کو مبارک ہو. میں شکر اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر ادا کرتی ہوں کہ وہ وعدہ جو میں نے آپ سے سیلاب کے دوران کیا تھا کہ جب تک پنجاب کا آخری شہری، پنجاب کا آخری سیلاب سے متاثر شخص جب تک اپنے گھر کو واپس نہیں چلا جائے گا اور اس کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو جائے گا، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی. اور جب ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کا بدترین سیلاب تھا تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پنجاب کی حکومت نے 3 ہفتے یہ آفت رہی ہے. 3 ہفتے نہ آپ کی وزیر اعلیٰ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن آرام سے بیٹھی ہے، نہ آپ کی کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ آرام سے بیٹھے ہیں، نہ آپ کی حکومت آرام سے بیٹھی ہے. 2-2, 3-3 ہفتے آپ کے ساتھ موجود رہے ہیں میدان کے اندر. اور ایک دن میں دفتر میں نہیں بیٹھی، کبھی میں کسی شہر میں ہوتی تھی، کبھی میں کسی شہر میں ہوتی تھی. اس وقت تو ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ پانی، جس مقدار میں پانی آیا ہے، جس طرح سے وہ طوفان آیا ہے، اس کا مقابلہ کرنا، انسانی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا کوئی انسانی بس کی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ مجھے اطمینان اس بات کا ہوا کہ جتنی بڑی آفت آئی، جتنا بڑا سیلاب آیا، اسی طرح کی تاریخی خدمت پنجاب حکومت نے اپنے عوام کی. اور
حکومت سے وزیر اعلیٰ سے لے کے وزراء تک، وزراء سے لے کر تمام ڈپارٹمنٹس تک، چاہے وہ ریسکیو 1122 ہو، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، یا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یا وہ ڈیفنس جو پنجاب کے جتنے بھی ادارے، وہ سول ڈیفنس ہو، یا پھر وہ پنجاب کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، کوئی بھی ہو، ان سب نے ایک جان ہو کر، ستھرا پنجاب نے جس طرح کام کیا، سب نے ایک جان ہو کر، ایک ٹیم بن کر جس طرح کام کیا سیلاب میں، اسی کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ابھی پانی اترا بھی نہیں تھا تو میں نے ٹیمز بنا دی، تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل 1700 کے قریب ٹیمز بنائی گئی ہیں، جس کے اندر افواج پاکستان کے نمائندے شامل ہیں، جس کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ شامل ہے، جس کے اندر لائف سٹاک جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے، مال مویشی، اس کا نمائندہ شامل ہے، جس کے اندر آپ کی زراعت کا نمائندہ شامل ہے۔ تو ان کو میں نے خود ان سے حلف لیا لاہور میں 10,000 لوگوں سے، اور میں نے ان کے ساتھ حلف لیا کہ ہم جب تک تمام اضلاع کا، تمام سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کا، تمام سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں، جب تک ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ایک شفاف ترین سروے نہیں کر لیں گے، ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور چند دنوں کے اندر اندر میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً 70% سروے جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور ابھی ہمارا سروے مکمل نہیں ہوا، ہم نے الحمدللہ آپ کی جو نقصان تھا اس کا ازالہ کرنا شروع کر دیا۔ آج اس کا پہلا دن ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ جو آپ کی وزیر اعلیٰ ہے، پنجاب کا جو پیسہ ہے، پنجاب کے پاس جو خزانہ ہے، وہ سب آپ کی امانت ہے۔ میں نے آپ کی ریسکیو کے لیے، آپ کی جو ایویکیویشن ہے، آپ کو محفوظ مقامات تک پہنچانا تھا، 2.5 ملین 25 لاکھ افراد کو جو سیلاب میں گھرے ہوئے تھے، ان کو ہم نے ان کے گھروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ مقامات تک پہنچایا۔ اور وہاں پر ان کے، وہ ہمارے مہمان تھے، میں ان کو سیلاب زدگان نہیں کہتی، میں کہتی ہوں وہ میرے مہمان ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ وہ اس وقت تکلیف میں، مشکل میں موجود جو انسانیت ہے وہ تھی۔ تو ان کا جو پورا جو 25 لاکھ افراد کی جو ایویکیویشن ہوئی، ان کی جو ریسکیو ہوئی، 22 لاکھ جانوروں کو، جو آپ کا مال مویشی ڈنگر جس کو کہتے ہیں، جو آپ کا روزگار ہے، ان کو بچا بچا کے، ہم بیڑوں پہ بچا بچا کے ہم لے کر آئے۔ یہ تمام جو ریسکیو آپریشن تھا، تمام جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا، آپ کا 3 وقت کا کھانا باعزت طریقے سے مہمانوں کی طرح، آپ کو دل سے میں نے مہمان سمجھا، اور ہم نے آپ کی جو 3 وقت کا کھانا پہنچایا، جہاں پر کھانا نہیں پہنچا سکتے تھے وہاں کشتیوں پہ راشن پہنچایا، پکا ہوا کھانا پہنچایا۔ تقریباً 12-13 لاکھ افراد کا علاج ہوا جو سیلاب سے متاثرہ لوگ تھے، ان کے جانوروں کا علاج ہوا۔ 1000 کے قریب فیلڈ ہاسپٹلز جو تھے، کلینکس آن ویلز، وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ انہوں نے کیمپس میں جا کے، ٹینٹوں میں جا کر، وہاں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے آپ کو موبائل ہاسپٹل سے علاج فراہم کیا، مفت ادویات فراہم کی، آپ کے جانوروں کا علاج کیا، جانوروں کے موبائل ہاسپٹل جو ہے وہ بنے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ، پہلا صوبہ بن گیا جس نے نہ صرف انسانی جان بچائی بلکہ آپ کے مال مویشی ڈنگر کی جان بھی بچائی، آپ کے جانوروں کو اٹھا کے لے کر آئے۔ تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر، یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا، اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ اور آج جو ریسکیو آپریشن ہے، پنجاب حکومت نے اپنے الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا، جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا۔ اور اگر آپ جو ہمارے مہمان تھے سیلاب سے متاثرہ خاندان، ان کو اگر ہم نے رکھا، ان کو ٹینٹ فراہم کیے، ان کو کھانا فراہم کیا، تو الحمدللہ پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا۔ اور اب جبکہ تاریخ کا سب سے بڑا سروے ہو رہا ہے، اور ٹرانسپیرنٹ ترین، شفاف ترین سروے ہو رہا ہے، ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے، اور اس سے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے تاکہ کوئی حقدار رہ نہ جائے، وہ بھی پنجاب حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے وسائل سے سب کر رہی ہے۔ اور اب جبکہ یہ اربوں روپیہ ماشاءاللہ تقریباً 100 ارب کے قریب ہے، یہ جب آپ کی بحالی کے لیے
آپ کے گھروں کی تعمیر کے لیے, آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے, آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے, اب جو ہم یہ تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں, الحمدللہ یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے, کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. یہ باہر کی دنیا کی, بیرون ملک کے سامنے, دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے. میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہے, پنجاب کے عوام کی امانت ہے, پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں. کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی. یہاں تک کہ میں نے شہباز شریف صاحب نے, جنہوں نے ہر موقع پہ نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ مجھے اعتماد دیا, مجھے شاباش دی. کل بھی وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے شاباش دی کہ آپ نے بہت اچھا, آپ نے محنت کی ہے سیلاب کے دنوں میں. تو میں نے ان کو کہا میں نے آپ سے سیکھا ہے, میں نے نواز شریف صاحب سے سیکھا ہے کہ عوام کے دکھ اور سکھ میں کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور وہ پیسہ جو پنجاب کے پاس ہے, اگر وہ پنجاب کی عوام کے کام نہیں آیا تو اس پیسے کا میں نے اور کیا کرنا ہے. میں نے آپ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, میں نے پنجاب کے عوام کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. اور جب تک آپ کی بہن اور بیٹی وزیر اعلیٰ, انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ نواز شریف کی بیٹی آج اپنا وعدہ وفا کرنے آئی ہے, اور چند دن بعد ہی آپ کے ازالے کا جو ایک پروگرام ہے وہ شروع ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ بتانا چاہتی ہوں, میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, میرے بزرگوں, کہ میں جتنے شاید آج آپ یہ چیکس وصول کر کے خوش ہوں گے کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں, اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر رہے ہیں, جو نقصانات آپ کے ہو گئے ہیں ان کا ازالہ ہونے جا رہا ہے, آج یقین مانیں کہ اس سے زیادہ آج میں خوش ہوں, آج میں خوش ہوں اس سے زیادہ. اور مجھے یہ دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی ایک جو میری ماں جی تھیں, بوڑھی بیٹھی ہیں, میں ان سے بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا میرا تو کچھ بچا ہی نہیں, سب کچھ بہہ گیا. تو ایک ایک جو نقصان ہے اس کا ازالہ ہم کرنے لگے, اور اس کے لیے ہم نے ایک بہت اچھا سسٹم جو ہے وہ بنا دیا ہے, جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کا طوفان آیا تھا, جس طرح کا سیلاب آیا تھا, جس طرح کی بارشیں ہوئی تھیں, ہر روز بارش کا ریکارڈ ٹوٹتا تھا. خدا نہ خواستہ اگر ہماری خدمت میں کوئی کمی ہوتی, ہماری تیاری میں کوئی کمی ہوتی, تو یہ جو انسانی جانوں کا نقصان ہے اور جانوروں کا نقصان ہے, یہ اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ کم سے کم جانی نقصان ہوا ہے, اور کم سے کم جو ہے وہ تکلیف لوگوں کو اٹھانی پڑی ہے. آج ہم عزت کے ساتھ جو سیلاب سے متاثرہ فیملیز ہیں ان کو ان کے گھروں میں واپس بھیج رہے ہیں, الحمدللہ عزت کے ساتھ ان کے گھروں میں ان کی بحالی کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور یہ اربوں روپے کی تقسیم ہے, لیکن میں آپ سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے آپ سے یہ بات کر کے جا رہی ہوں کہ میں نے کرپشن کے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے. اس میں جو 100 ارب روپیہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے رکھا گیا ہے, وہ سیلاب متاثرین کے علاوہ کسی کو نہیں, اس کا ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ تعالی. اور کوئی اگر رہ جائے جس کا نام لسٹ میں شامل نہ ہو, تو اس کے لیے ہم نے ایک پورا سسٹم بنا دیا ہے, ایک میکنزم بنا دیا ہے کہ وہ وہاں پر اپنی شکایت جو ہے وہ درج کرا سکتا ہے. میں ان تمام ڈپارٹمنٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اس میں میرا ہاتھ بٹایا, نہ دن کا چین دیکھا, نہ رات کی نیند دیکھی, اور یہ سروے کو مکمل کیا. اور اس سروے کے لیے ایک پورا جو نظام تھا وہ ترتیب دیا, جس کے اندر اب 70% سروے جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور معاوضے کی جو تقسیم ہے, جو اب چیکس آپ کو ملنے جا رہے ہیں, اس کا آغاز آج سے 15 اضلاع میں, 15 ڈسٹرکٹس میں, 15 شہروں میں شروع ہو رہا ہے, جس میں اکاڑا جہاں پر ہم آج کھڑے ہیں, جھنگ, ملتان, بہاولپور, ننکانہ, مظفر گڑھ, ساہیوال, لودھرا, بہاول نگر, سرگودا, ٹوبہ ٹیک سنگھ, وہاڑی, قصور,
नारोवाल और गुजरांवाला शामिल है। आज से इंशाअल्लाह ताला इसका आगाज हो जाएगा। 72 के करीब हमने कैंप साइट्स कायम कर दी हैं, जिस तरह की कैंप साइट में आप आज बैठे हुए हैं, और ये बैंक ऑफ पंजाब ने किया है। जफर साहब आप किधर हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा निज़ाम जो है वो बनाया है, और गुड, आपकी टीम भी बहुत इफेक्टिव है। मैंने आपको 3-4 टेस्ट करके देखे हैं, गुड, शाबाश। और आज यहाँ पर जितने मुतासरीन बैठे हैं उनको मुआवजे की रकम भी मिलेगी, चेक भी मिलेगा, और एटीएम कार्ड जो आपको फराहम किया जा रहा है वो आपको मिलेगा। 50,000 रुपया आज आपको कैश इस काउंटर से मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी आपकी जो रकम है वो आप एटीएम कार्ड के जरिए निकलवा सकते हैं। 3 लाख रुपया एक दिन में आप निकाल सकते हैं। अगर आपकी रकम इससे ज्यादा है, 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है। आज एक साहब यहाँ पर मौजूद हैं जिनको तकरीबन 11 लाख रुपया मिल रहा है। कौन है वो साहब? जरा मुझे उनका नाम काइंडली बताइएगा। तो उनका नाम मुझे बताएं, जिसको 1.1 मिलियन। बशीर अहमद साहब, वो यहाँ तशरीफ रखते हैं? बशीर अहमद साहब, अगर बशीर अहमद साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं तो मुझे काइंडली बताइए। उनको आज 11 लाख रुपया मिल रहा है। तो कहना मैं ये चाह रही थी 50,000 आपको आज ही इसी काउंटर से मिल जाएगा। बाकी जो आपका एटीएम कार्ड है उसके जरिए आप 3 लाख रुपया रोज अपना कैश ले सकते हैं किसी भी एटीएम से। और अगर आपकी जो अमाउंट है वो 3 लाख से ज्यादा है तो आप उसको 2 या 3 दिनों पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। 3-3 लाख रुपया करके आप उसको रोजाना निकलवा सकते हैं। उसके लिए तमाम सैलाब से जो मुतासरा खानदान हैं उनके तकरीबन आज तक 71,000 बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, ताकि इमदाद जो है उनकी दहलीज तक पहुंचे। और ये जो हमने साइट्स बनाई हैं इसमें क्योंकि तादाद ज़्यादा है मुतासरीन की तो इसलिए देर लग सकती है। एक तो हमने ये एक से ज़्यादा काउंटर बना दिए हैं ताकि आपको लाइन में ना लगना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। और उसके बावजूद अगर आपको इंतज़ार करना पड़ता है तो आपके लिए खाने पीने का भी इंतज़ाम किया है, ताकि अगर आपको यहाँ ज़्यादा वक्त लग जाए अपने पैसे लेने में या अपना कार्ड लेने में तो आपको अगर खाने का टाइम हो गया है तो आप भूखे पेट ना रहें, आपको यहाँ पर खाना भी फराहम किया जाएगा। और यहाँ पर लाने और ले जाने के लिए वो जो कैंप साइट्स हैं वहां पर लाने और ले जाने के लिए आपके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का भी इंतजाम किया गया है। इंशाअल्लाह ताला आपको यहाँ पर बाइज्जत तरीके से लाएंगे, मेहमानों की तरह आपको खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, पीने के साफ पानी का भी इंतजाम है, पंखों का भी इंतजाम किया गया है। और लाहौर में जो कैंप लगेगा, ओकाड़ा में भी उसी तरह का कैंप लगेगा, बहावल नगर में भी उसी तरह का कैंप लगेगा, सरगोदा में भी उसी तरह का कैंप लगेगा। पंजाब के किसी भी फर्द में कोई तफरीक नहीं होगी इंशाअल्लाह, किसी शहर में कोई तफरीक नहीं होगी।